السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ مہوش علی کا ناول عہد الفت، ایپیسوڈ 22۔ ہارون شاہ کی جنونی باتوں سے وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ مسلسل بوکھلائی ہوئی تھی۔ شام کو دانیال کے آنے سے وہ ساحل سے خاموشی سے موبائل لیتی جانے لگی کہ ساحل نے اس کی چادر میں لپٹا ہاتھ تھام لیا۔ کیا مجھے نہیں ساتھ لے جائیں گی؟ اس کا سوال اس کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو گیا اور وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ اس نے سائرہ بیگم سے بات کر لی تھی کہ میں اب نہیں آ سکتی، اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں، اب آپ کوئی ملازمہ رکھ لیں۔ عائشہ کی حالت ٹھیک نہیں رہتی تو میں اب اس کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ سائرہ بیگم کا دل ڈوب گیا اس کے اچانک اس طرح گمسم ہونے اور پھر نہ آنے کے فیصلے پر وہ خاموش ہو گئیں اور اسے ڈھیروں دعاؤں سے رخصت کیا۔ ساحل نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا تھا جسے بہت مشکل سے سائرہ بیگم نے سنبھالا تھا۔ زریش کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا ساحل کو روتے دیکھ کر۔ اس کے اندر کوئی تڑپ رہا تھا، دل کر رہا تھا جا کر اسے خود میں بھینچ لے اور کہے کہیں نہیں جا رہی، میں تمہارے پاس ہی ہوں، پر نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ہارون شاہ کو مزید بڑھاوا ملے گا جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وہ نقاب کیے اپنے آنسو چھپا رہی تھی دانیال سے جو ناممکن تھے۔ میں وجہ جان سکتا ہوں ان آنسوؤں کی؟ موڑ کاٹتے ہوئے اس نے بمشکل ہچکی دبائے بیٹھی زر سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ساحل سے اتنی انسیت ہو گئی ہے کہ دل جیسے رونا چاہتا ہو۔ وہ پھیکی ہنسی ہنس کر آنکھیں صاف کرتی اسے دیکھ کر بولی، اور دانیال نے بھی اسی پل اس کی طرف دیکھا۔ پھر ساتھ لے آتی، صبح اسکول کے لیے لے جاتا ہارون اسے۔ دانیال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے جیسے حوصلہ دیا اور وہ خاموش سی رہ گئی اور آنسو کے گالوں پر پھسلنے سے رخ موڑ گئی۔ گھر جاتے ہی اس نے پہلے اپنی چوڑیوں کو اتار کر ڈسٹ بن میں پھینکا اور پھر باتھ روم میں بند ہو کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر ساحل کو روتے تڑپتے یاد کر کے رونے کے بعد جب سفینہ پھپھو کی آواز آئی تو وہ جی اماں کہہ کر اپنا چہرہ صاف کرتی فریش ہو کر باہر نکلی اور لاؤنج میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی فروٹس زبردستی کھاتی عائشہ کو دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی۔ اس کا بھرا بھرا جسم، خوبصورت سرخ گال، گولڈن بال کسی گڑیا کا ہی روپ دیتی تھی۔ اس کی ڈیلیوری میں کچھ وقت باقی تھا اور وہ پھپھو دانیال کے ہاتھ کا چھالا بنی ہوئی تھی۔ دونوں کی جیسے سانسیں اٹکی ہوئی تھیں اس میں، اور ان کی روک ٹوک عائشہ کی رونے جیسی صورت پہ وہ ہنس ہنس بے حال ہو جاتی۔ میں دیکھ کر آتی ہوں، انہیں کچھ چاہی تو نہیں؟ زریش کو پاس بیٹھتے دیکھ کر پھپھو کی توجہ اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھ کر وہ آہستہ سے اٹھی۔ چپ کر کے بیٹھ، وہ چھوٹا بچہ نہیں، خود جو چاہیے ہوگا لے لے گا، تم یہ ختم کرو، پھپھو جھڑک کر بولی، جس پر عائشہ کی سٹی گم ہو گئی اور وہ فرما برداری سے سر ہلاتی صوفے کو چھوڑ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ زریش نے دیکھ کر جاندار کہکا لگایا اور عائشہ منہ بنا کر رہ گئی۔ کیوں میری معصوم بیوی کو ڈانٹ رہی ہیں؟ دانیال فریش ہو کر باہر آیا اور عائشہ کا سرخ پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر مصنوعی روب سے پوچھا، آجا بیٹا، آ کر دیکھ تمہاری بیوی کی کرتوت۔ انہوں نے گھورتے اسے پاس بلایا جس پر عائشہ گھبرا گئی اور اپنے دوپٹے کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ دانیال ناسمجھی سے آگے بڑھا اور ان کے قریب پہنچا کہ عائشہ ہراساں نظروں سے پھپھو کو دیکھنے لگی۔ کہیں انہوں نے دیکھ تو نہیں لیا؟ اس سوچ نے اسے آنکھیں پل کو میچنے پر مجبور کر دیا۔ دوپٹہ دیکھ اس کا جو آگے پڑا ہوا ہے۔ پھپھو نے آگے جھولے کی طرح لٹکتے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا کہ عائشہ کا سانس خشک ہو گیا۔ زریش ناسمجھی سے ساری کارروائی دیکھنے لگی اور عائشہ دانیال کے ہاتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ہاتھوں میں منہ چھپا گئی۔ اگلے پل دانیال نے جیسے اس کی جھولی نما دوپٹے کو کھول کر دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ تجسس سے زر بھی اٹھ کر اس دوپٹے کی جھولی کو دیکھنے لگی اور اس میں پڑے فروٹس کے تمام لیے گئے بائٹس کو دیکھ کر کہکا لگا اٹھی۔ خانم؟ دانیال نے شوق ہو کر پوچھا اور عائشہ نے دو انگلیوں کے بیچ ذرا سا فاصلہ بناتے ایک آنکھ سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ مجھ سے اتنا نہیں کھایا جاتا، وہ منمنائی۔ جو بھی کھا رہی ہے اس کا آدھا اس میں پھینک رہی ہے، باقی 2 یا 3 کترے کھائے ہوں گے سارے فروٹس سے۔ پھپھو کو مسکراہٹ تو بہت آ رہی تھی پر اس کی دن بدن بڑھتی ایسی شرارتوں پر وہ تنگ آ جاتی۔ کبھی دودھ کا گلاس گرا دیتی تو کبھی کھانے پر طبیعت خرابی کا اعلان کر دیتی، کبھی بیٹھے بیٹھے اچانک دوائی پر بے ہوش ہو جاتی تو کبھی کچھ۔ اتنا تو کوئی چھوٹا بچہ نہیں تنگ کرتا ہوگا جتنا اس لڑکی نے کیا ہوا تھا۔ وہ سارا دن اس کے پیچھے پلیٹ لیے گھومتی اور وہ کبھی کہیں پڑی کرا رہی ہوتی تو کبھی کہیں۔ زر، مجھے ایک دودھ کا گلاس اور پھر سے فروٹس کی پلیٹ پلیز دے کر جاؤ، وہ ریکویسٹ کرتا عائشہ کو بازو میں اٹھا کر اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ عائشہ بدحواس ہو گئی۔
خان کچھ تو شرم کریں۔ وہ اسے اپنی بے وقوفی سے دھیان ہٹانے کے لیے بولی، ورنہ تو ایسے کئی دفعہ وہ پھپھو کے سامنے اسے باہوں میں اٹھا کر لے گیا تھا، پر اس کی یہ کوشش ناکام گئی جب دانیال نے اسے غصے سے آنکھیں دکھائیں۔ کیوں کرتی ہو ایسا؟ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ پاس بیٹھا اور اس کے ماتھے سے بال سنوارے۔ مجھ سے سچی اتنا نہیں کھایا جاتا۔ وہ روحانسی ہو گئی، جس پر دانیال نے گہرا سانس بھرا۔ نہ تم سے دوائی کھائی جاتی ہے، نہ تم سے کھانا کھایا جاتا ہے، نہ دودھ، نہ فروٹس، آخر کیا کروں میں تمہارا؟ صرف تم مجھے اذیت دینا چاہتی ہو بس۔ میں دن دن بھر سوچتا رہتا ہوں کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، دودھ پیا ہوگا کہ نہیں، فروٹس کھایا ہوگا، دوائی وقت پر لی ہوگی۔ سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتا ہوں، اور تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ تم… وہ اس کے بہتے آنسو دیکھ کر آگے کچھ بول ہی نہ سکا۔ یہی حال ہوتا تھا، جب وہ کچھ کہتا تو وہ آنسو بہانا شروع کر دیتی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ اسی پل زریش دروازہ ناک کر کے روم میں آ گئی اور فروٹس دودھ کا گلاس رکھ کر وہاں سے نکل گئی۔ دانیال ٹیبل سے ٹرے اٹھا کر بیڈ پر لایا اور دوسری طرف آ کر خود بیٹھا، ساتھ ہسار میں لے کر بٹھایا۔ عائشہ اس کے سینے پر سر رکھ کے اس کے شرٹ کے بٹنوں پر انگلی پھیر رہی تھی، اور دانیال فروٹ سے ایک بائٹ خود لیتا تو دوسرا اسے کھلاتا۔ وہ مسکراتی کھا رہی تھی۔ تم جب ایسا کرتی ہو تو مجھے شک نہیں، یقین ہوتا جا رہا ہے تم جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہو تاکہ میں آ کر تمہیں کھلاؤں۔ دوائی منہ میں ڈال کر دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے اس نے آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ عائشہ پلکیں جھکا گئی۔ ایسا نہیں ہے، مجھ سے کھایا نہیں جاتا، پتہ نہیں کیوں۔ اس کی گردن میں دونوں بازو لاڑ سے ڈال کر بولی، اور دانیال نے ٹرے دوسری طرف سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ تو اب کیسے کھایا جاتا ہے؟ اس کے لبوں کو انگوٹھے سے صاف کرتے پوچھا۔ اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ معلوم نہیں، وہ کہتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی، اور دانیال اس کے بھرے بھرے جسم کو احتیاط سے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح بازوؤں میں لیتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ اتنی خوشیاں دی ہیں خانم، اتنے نخرے تو تمہارے بنتے ہیں۔ وہ اس کی میچی آنکھوں، دانتوں میں دبے لب، سرخ ہوتی ناک اور اس میں پہنی بالی کو دیکھتا گھمبھی لہجے میں بولا۔ اس کی گردن پر لب رکھتے اس کے لبوں کو دانتوں کے قید سے آزاد کروایا۔ پہلے وہ جس طرح اس پر اپنی شدتیں لٹاتا تھا، اب اس کی نسبت بہت نرمی اور احتیاط سے اسے پیاس کرتا، جیسے وہ موم کی گڑیا ہو اور اس کی ذرا سی چھیڑ چھاڑ پر بکھر جائے گی۔ ایک دفعہ یہ خان بابا کی پریاں یا خانم کے پرے دنیا میں آ جائیں، پھر خان اپنی بیوی کے سپنوں کے پیچھے بھاگے گا اور انہیں پکڑ کر اس کے پاس لائے گا۔ اس کے سرخ لبوں کو مدھم سا چھوتے، اس کی گال سہلاتے وہ بولا۔ عائشہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مطلب خانم، میں نے اور ہارون نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنا بزنس کریں گے۔ اتنا تجربہ تو ہم میں آ گیا ہے کہ آسانی سے اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ پھر اپنی خانم کو ایک بڑی سی گاڑی لا کر دوں گا، بڑا سا گھر، پھر ہنی مون۔ وہ اس کے نقوش کو محبت سے چومتا اس کی کلائی انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ ساری باتیں حیرت سے سنتی، آخر میں ہنی مون پر سٹپٹا اٹھی۔ کچھ تو شرم کریں، 2 بچوں کے باپ بنتے جا رہے ہیں، اب ہنی مون سوچ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ جھٹکتی شرم سے سرخ ہوتی کہہ کر بمشکل کروٹ بدل گئی۔ الٹرا ساؤنڈ کروانے سے انہیں جڑواں بچوں کو معلوم ہوا تھا۔ دانیال کافی دن پریشان رہا اور عائشہ بھی سہمی سی رہی، پھر پھپھو کے سمجھانے پر کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تم لوگ گھبراؤ نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اور دانیال کو تو خاص عائشہ کی ہدایت کی تھی کہ اسے پیار دو، سمجھاؤ، اس کے دل سے سارا خوف نکال دو۔ اور دانیال نے اس پر عمل کرتے واقعی اسے سنبھال کیا تھا، بلکہ دل کے تہہ خانوں میں اس دوران قید کر لیا تھا۔ میں تو 12 بچوں کا باپ بن کر بھی ہنی شنی مون پر اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ جایا کروں گا، اور مجھے امید ہے میری بیوی کوئی شکایت نہیں کرے گی میرے پیار پر۔ اس کے سر پر گال ٹکا کر اسے اپنے حصار میں لیتے اس کی پیٹھ کو سینے میں بھینچ لیا۔ آپ جا کر کھانا کھائیں خان، پھر آرام کریں، تھک گئے ہوں گے۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی سرسراہٹ اپنے پیٹ پر محسوس کرتی سمٹ کر بولی، ابھی موڈ نہیں ہے۔ اس کی کان کی لو کو چھو کر سرگوشی میں بولا اور اس کے پاؤں پر اپنے پاؤں کی انگلیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ وہ اس کے گلے میں پڑے مضبوط بازو پر لب رکھتی آنکھیں موند گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی، اور دانیال خاموش اسے اپنے حصار میں لیے اس کے چھوٹے سے سرخ ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر دیکھ رہا تھا۔ دانیال، آ جائیں کھانا کھانے؟ زریش دروازہ ناک کرتی باہر سے بولی، اور دانیال نے فکر مندی سے عائشہ کی طرف دیکھا، کہیں جاگ نہ گئی ہو۔ 1 گھنٹے کے لیے سوتی تھی، پھر ساری رات کروٹیں بدلتی رہتی۔ اگر سکون میں ہوتی تو اس کے سینے کے بالوں سے کھیلتی رہتی، ورنہ سیکنڈ میں اس کے لبوں سے کراہ نکل آتی اور وہ تڑپ جاتا۔
کئی بار تو اسے اتنا غصہ آتا کہ جو بھی سامنے ہوتے تو دو کھینچ کر لگاتا اپنی ماں کو اس طرح تنگ کرنے پر۔ وہ اس پر کمفرٹر درست کرتا، اس کا سر تکیے پر رکھتا، ماتھے پر لب رکھ کر اٹھا اور شرٹ کی سلوٹیں درست کرتا باہر نکلا۔ سو گئی؟ پھپھو نے اسے بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ وہ سر ہلا گیا۔ وہ اسے سلا کر آتا تھا تبھی تینوں کھانا کھاتے تھے۔ عائشہ کو شام کے سائے پھیلنے پر ہلکا پھلکا کھانا کھلا دیتے اور سونے سے پہلے فروٹس اور دودھ دے دیتے تھے۔ شروع کے دنوں میں تو اس نے دانیال کو کھٹے کے لیے بہت تنگ کیا تھا اور وہ اس کے لیے مجبوراً بریف کیس میں پھپھو کی سخت پابندیوں کی وجہ سے چھپا کر کیریاں لاتا تھا۔ پر پھپھو رہی عمر رسیدہ خاتون عائشہ کھلتا چہرہ دیکھ کر انہیں ایک دم پکڑ لیتی۔ پھر جہاں ان کی بے عزتی پر دانیال شیو انگوٹھے سے مسل کر رہ جاتا، وہیں عائشہ کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی۔ پھپھو جان، بچی ہے ابھی۔ اور دانیال ان کے گلے میں باہیں ڈال کر عائشہ کو آنکھ مار کھسک جانے کا اشارہ کرتا اور وہ گرین سگنل ملتے ہی آہستہ سے پھپھو کا دھیان دانیال کی طرف دیکھتی روم میں بھاگ جاتی۔ اور پھپھو کو جب احساس ہوتا تو وہ غصے سے دانیال کو جھڑک دیتی اور ساری کیریاں اپنے پاس رکھ لیتی۔ وہ ساری تو لا دیتا پر ان میں سے ایک یا دو چھپا دیتا۔ جب عائشہ مانگتی یا فرمائش کرتی تو وہ نکال کر دے دیتا۔ وہ چیختی جھوم کر اس کے گلے میں چپٹ جاتی۔ پر جب پھپھو نے دانیال کو اس کے نقصانات کا بتایا، اس دن سے کبھی اس کے لیے ایسی ویسی چیزیں نہیں لائی، البتہ ان کی جگہ ہیلدی چیزیں کھلاتا زور زبردستی سے۔ وہ جب روم میں آیا تو عائشہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دانیال کو دیکھ کر مسکرائی۔ صبح ہو گئی تمہاری؟ وہ مسکرا کر کہتا لیپ ٹاپ لے کر اس کے پاس آیا۔ کب کی؟ وہ مسکرا کر کہتی بیبی کیئر بک سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر پڑھنے لگی اور دانیال اپنا کچھ آفس کا کام کرنے لگا۔ کچھ دیر ایسے ہی چلتا رہا۔ جب اس نے اپنا کام ختم کیا تو عائشہ سر تکیے پر رکھے چھت کو گھور رہی تھی۔ دانیال کے دماغ میں زر کا مرجھایا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اچانک اس کا نہ جانا ہارون کے گھر، پھر رونا، چوڑیاں اتار دینا جو اس نے بچپن سے دل سے لگا کر رکھی ہوئی تھیں، کبھی اپنی کلائیاں سونی نہیں کی، پھر اب اچانک کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ دانیال کو اپنے دوست پر شک تھا، ہرگز نہیں۔ ہارون کو جانتا تھا، اس کے ساتھ اتنے سال سے کام کیا تھا، گہرے دوست تھے، اس کی عادات سے واقف تھا۔ صرف اپنے ماں اور بیٹے کے گرد گھومتی تھی اس کی زندگی۔ نہ کبھی کسی عورت کی طرف دیکھا، نہ ہی آفس کی سیکرٹری کی شادی کی آفر قبول کی تھی۔ آفس میں سیکرٹری اس کے گرد گھومتی رہتی۔ وہ کافی بڑی نہیں تھی، ابھی لڑکی تھی، پر شاید دل ہار بیٹھی تھی شریف قسم کے شاہ پر، اور ہارون کو کافی چڑ تھی اس سے۔ پر جب بھی قریب جانے کی کوشش کرتی، ہارون اس پر باور کرواتا کہ وہ ایک بیٹے کا باپ ہے، کچھ تو شرم لحاظ بھی ہوتی ہے، وہ جھڑک دیتا، پر سامنے والی بھی ڈھیٹ ہوتی تھی، ہنس کر ٹال دیتی۔ دانیال کو ان کا چوہے بلی والا کھیل بہت مزہ دیتا تھا۔ ہارون جتنا اس سے بھاگتا، دانیال بہانے بہانے سے رابعہ کو اس کی آفس میں بلاتا اور وہ سنتی اسے تھی پر دیکھتی ہارون کو، جس کے ماتھے پر لاکھوں کی تعداد میں بل آ جاتے۔ اس نے زریر سے بہت پوچھنے کی کوشش کی پر وہ ہنس پڑتی کہ ایسی بات نہیں، بہت کر لی ان کی خدمت، اب میں اپنی عائشہ کی دیکھ بھال کرنا چاہتی ہوں، اماں کتنا سنبھالے گی اسے۔ اسے تسلی تو نہ ہوئی لیکن خاموش ہو گیا۔ ہارون سے پوچھا کوئی مسئلہ ہوا ہے گھر میں؟ ہارون نے بھی ساری بات سن کر لا علمی کا اظہار کیا۔ کہاں کھو گئے؟ عائشہ نے ہاتھ ہلایا اس کی آنکھوں کے سامنے، جس پر وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام گیا اور لبوں سے لگایا۔ تنگ ہوتی ہو مجھ سے؟ وہ اس کی تکلیف بے سکونی کو محسوس کرتا، اس کا بازو اپنے گلے میں ڈال کر اس کے قریب کرتا، بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں کیوں تنگ ہونے لگی آپ سے؟ وہ بھی اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں چلانے لگی اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرا دیے۔ اس نے ناک رگڑی اس کی چھوٹی سی ناک پر اور اسے دیکھا۔ عائشہ نے بھی مسکرا کر لب دباتے وہی عمل دہرایا۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں کو مٹھی میں لیا اور عائشہ نے بھی مسکراتے وہی کیا۔ دانیال مسکراتا اس کے گال سہلانے لگا اور وہ ہنستی اس کی شیو۔ دانیال نے کچھ سوچ کر اس کے کان پر انگوٹھا پھیرا اور عائشہ نے بھی وہی کیا پر شرما گئی۔ ہا ہا ہا، بس! اس نے کہکا مارا، جس پر وہ ناک سکوڑ کر پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ دانیال نے اس کے نچلے لب پر انگلی پھیری۔ عائشہ سٹپٹا اٹھی، جس پر وہ ہنستا آنکھیں گھمانے لگا تو وہ گھورتی ایک دم اس کے لب پر انگلی رکھ کر ہٹا گئی، پر دانیال نے ابرو اٹھا کر داد دی۔ عائشہ نے نظریں گھمائی کہ کچھ ناممکن نہیں، اب جو کروں گا وہ کر کے دکھاؤ گی؟ وہ سیریس پوچھنے لگا۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ آف کورس، میری ڈکشنری میں ناممکن لفظ نہیں۔ وہ اس کے ماتھے سے بال سنوارتی بولی اور دانیال نے اس حسینہ کو دیکھا۔ ہاں، ابھی تک تو مجھے دکھ رہا ہے، چلو آگے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اس کا چہرہ اوپر کیا اور خود اس کے چہرے پر جھک کر اس کے لبوں کو قید کر لیا۔ عائشہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ کر لو گی؟ شرم سے سرخ عائشہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی نفی کرنے لگی اور دانیال کہکا لگا اٹھا۔ جب تک تمہیں نیند نہیں آتی تب تک کچھ شرارتیں ہی کر لیتے ہیں۔
وہ کہتا اس کے دونوں ہاتھ اپنی گردن میں ڈال کر اپنے ہاتھ اس کے تکیے پر اطراف میں رکھتا اس کے چہرے پر جھکایا۔ خان، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بے چارگی سے بولی۔ دانیال نے مسکراتے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے پنکھڑیوں جیسے لبوں کو چھوا۔ سو جاؤ، میں صرف تمہیں دیکھ رہا ہوں یار، اس نے پھر سے شرارت کرتے کہا۔ اب کی بار اس کے جھکنے پر اس نے اس کی گردن سے ہاتھ نکال کر اس کے منہ پر رکھ دیے۔ وہ کہکا لگا اٹھا، سیدھا ہو کر لیٹے اسے اپنے حصار میں لیتے اسٹوری بک اٹھایا جو روز اسے سناتا تھا پڑھ کر۔ وہ بیڈ پر لیٹا، سینے میں تکیا بھینچے اسے چوٹی بناتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور بیچ میں بنی کشنز کی دیوار جو اس نے غصے میں بنائی تھی اب تک برقرار تھی۔ وہ کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی اور سفید لباس میں جب چوٹی کر لی تو پیچھے پھینکی۔ وہ لہرا کر کسی ناک کی طرف اس کی نازک کمر پر گری۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ جاگ رہا ہے، ورنہ ہرگز دوپٹہ اتنے فاصلے پر نہ چھوڑتی۔ اس کی چوٹی کو دیکھتے ہی حیدر نے گہرا سانس بھرا۔ وہ ظالم اسے اپنی طرف کھینچتی تھی پر اسے صرف اس کے دل میں محبت چاہیے تھی جس کا حیدر بہت جلد اس سے اظہار کرنے والا تھا۔ ان 8 ماہ میں کیا کیا ستم ڈھائے ہیں حیدر شاہ کے دل پر، وہ بالکل زخمی ہو چکا تھا، پر اس چمٹی کو ذرا برابر قدر نہ تھی۔ اس نے گھورتے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اپنی سائڈ رکھ لیا اور آنکھیں موند لی۔ وہ بغیر شرٹ کے پڑا حجاب کو بہت ناگوار لگ رہا تھا کہ اس پر نظریں پڑتے اس کی پلکیں لرز جاتی۔ ملازمہ کے ناشتہ تیار ہونے کی اطلاع دینے پر وہ اپنا دوپٹہ اٹھانے کے لیے مڑی تو حیدر کی سائڈ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے تو فریش ہو کر اپنی سائڈ رکھا تھا، پھر اس کے نیچے کیسے چلا گیا؟ اسے سوتا دیکھ کر وہ پاؤں پٹکتی جلدی سے اٹھانے کے لیے اس کی طرف آئی اور کچھ دیر اس کی موندی آنکھیں گھورتی رہی۔ پھر جب اس کی گہری نیند کا احساس ہوا تو آہستہ سے جھک کر دوپٹہ اس کے نیچے سے نکالنے لگی۔ ہاتھی کہیں کے، ذرا اوپر ہو، میرا دوپٹہ! بڑبڑاتی وہ دوپٹہ کھینچنے لگی۔ اسی پل حیدر نے مسکرا کر سرخ گرے آنکھیں کھولی۔ حجاب جو دوپٹے کو کھینچتی نکال رہی تھی، سانسوں کی تپش اور نظروں کو محسوس کرتی اس کی طرف دیکھا، پر وہ آنکھیں موندے پڑا تھا۔ تھینک گاڈ! گہرا سانس بھرتے اس نے پھر سے دوپٹہ کھینچا جو اب بآسانی سے نکل گیا۔ وہ کندھے پر ڈال کر مڑی کہ اس کی چوٹی پر پکڑنے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ پلٹ کر دیکھنے لگی اور حیدر کی مٹھی میں قید اپنی چوٹی دیکھی تو اس کا سانس خشک ہو گیا اس کی سرخ آنکھوں پر۔ وہ کیسے بھول گئی کہ اس کی چوٹی کو دیکھ کر اس کے ہاتھی شوہر پر کوئی بھوت نازل ہو جاتا تھا۔ حیدر نے مسکراتے اپنے ہاتھ پر لپٹی کہ وہ جھٹکا کھا کر اس کے قریب ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں ہاتھی؟ وہ پھڑپھڑا کر غصے سے بولی۔ چمٹی کو لپسٹک لگانے کی کوشش، کہنے کے ساتھ ہی اس نے چوٹی کو کھینچا۔ وہ لہرا کر اس کے سینے پر گری اور اس کے دونوں ہاتھ حیدر کے شانے پر پڑے۔ خوف سے اس کی سانس پھول گئی اور وہ ہراساں ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے گرے سرخ آنکھوں سے دیکھتا اس کی چوٹی کے بلوں پر لب رکھ رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے شاہ! وہ اٹھنے کی کوشش کرتی مچل کر رہ گئی کہ حیدر نے اس کی کمر پر اپنی پکڑ مضبوط کر لی۔ کتنے دن ہیں پیپرز میں تمہارے؟ وہ اس کی چوٹی کو بازو پر لپیٹ کر اس کے سر کو پکڑ کر بولا۔ حجاب گھبرائی اسے دیکھنے لگی جو کافی سیریس لگ رہا تھا۔ 4 ماہ پڑے ہیں ابھی، نظریں جھکا کر وہ مدھم لہجے میں منمنائی۔ بہت تڑپا رہی ہو، سیکنڈ سیکنڈ کا حساب لوں گا حجاب شاہ۔ اس کے سر کو اپنی جانب پش کرتے اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگا کہ وہ بوکھلائی اس کی قربت پر حواس کھونے لگی تھی۔ کیا کر رہے ہیں شاہ، آفس نہیں جانا؟ اس کی دہکتی آگ مانند سانسیں اپنے لبوں پر محسوس کرتی چہرہ موڑ گئی پر ناکام رہ گئی اس کی چوٹی میں موجود ہاتھ پر۔ کمر پر موجود اس کی چبھتی انگلیوں کی سرسراہٹ پر اس کے لرزتے بدن میں کرنٹ پھیل گیا اور وہ گردن کے پیچھے کرنے کی کوشش میں جب تھک گئی تو آہستہ سے اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا دی اور گہرے سانس بھرنے لگی۔ پلیز! اس کے لبوں کے ہلکے سے لمس پر پھڑپھڑا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ حیدر نے چوٹی چھوڑ کر اس کی گردن میں دوسرا ہاتھ ڈال دیا اور اسے پوری طرح بے بس کر دیا۔ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما تمہارا ہاتھ، دماغ میں بٹھا دو۔ اس کی میچی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر سختی سے بولا۔ آپ تو تھامنے کے لیے تیار نہیں تھے، بھول گئے بھاگنا اپنا؟ وہ بھی کڑ کر بولی۔ تم مت نکالو اس فطور کو، دماغ سے بٹھائے رکھو اپنے دماغ میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے بیڈ پر پٹکتے وہ اس پر جھک آیا۔ حجاب نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اور آپ؟ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دب گئے اور اس کے پھڑپھڑاتے ہاتھ اس نے مضبوطی سے اپنی انگلیوں میں پھنسا لیے۔ اس کا دہکتا لمس محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور وہ اس کے نیچے مچلنے لگی، پر وہ جیسے آج اتنے ماہ کی پیاس بجھانا چاہتا تھا، کوئی پرواہ نہ تھی اس کی۔ اس کے گالوں پر بہتے آنسو دیکھ کر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اب پتہ لگا مجھے کتنا فرق پڑتا ہے تمہارے ہونے کا یا نہیں؟ گہرا سانس بھرتے وہ اس کی بکھری حالت پر مسکرایا اور اس کی گردن میں جھک کر اپنا لمس چھوڑتا اسے پاگل بنا رہا تھا۔
اب کی بار پھر ہوتی دروازے پر دستک، پر وہ مسکراتا اس سے الگ ہوا اور ساتھ پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر بیڈ سے اٹھا۔ اب اگر یہ دیوار پیچھے نہیں ہٹائی تو اس سے بھی برا حال کر دوں گا جانے شاہ۔ وہ پاس پڑے اس کی کشنز کی طرف اشارہ کرتے اس کے چہرے پر اپنی شرٹ پھینکتا باتھ روم میں بند ہو گیا۔ بی بی جی ناشتہ تیار ہے۔ آ رہی ہوں، سنا نہیں کیا؟ وہ اس کی شرٹ سے منہ اور گردن صاف کرتی غصے سے بولی اور اس کی سانسیں خود میں محسوس کرتی روتی ہوئی اٹھی۔ کھڑوس جانور، ہاتھی کہیں کے، بدتمیز شاہ۔ آنکھیں شرٹ سے صاف کرتی وہ فریج سے بوتل پانی کی نکال کر منہ واش کرتی باتھ روم کے دروازے پر لات رسید کر کے غرائی۔ اب اگر آئندہ تم نے دروازے پر لات ماری تو میں لاک نہیں لگاؤں گا، سوچ کر مارنا۔ شاور کے نیچے کھڑا دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کرتے وہ بولا۔ حجاب کی تو روح کام گئی۔ اس سے پہلے وہ باہر آئے، جلدی سے بیگ چادر اٹھا کر باہر بھاگ گئی۔ حیدر روم میں بہت سوچ کر آیا تھا، پر روم ویران دیکھ کر گنگناتا تیار ہونے لگا۔ کافی زبردست ٹیسٹ تھا چھوٹے منہ کا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وہ اسے دیکھ کر بولا۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ تم انتہائی کی گرے ہوئے انسان ہو، بدتمیز ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہو۔ وہ اس کے بازو پر اسائنمنٹ کی فائل مارتی بھرائی آواز میں بولی۔ حیدر کہکا لگا اٹھا اور سارے راتیں اس پر فکریں کستا رہا جب تک اس کا کالج نہیں آ گیا۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بڑبڑاتی وہاں سے بھاگ گئی اور وہ بلیک گلاسز آنکھوں پر لگائے محبت سے اس کی پشت دیکھتا رہا جب تک وہ اوجھل نہ ہو گئی۔ آج سنڈے تھا تو دونوں گھر میں موجود تھے۔ دونوں نے نماز ساتھ پڑھی اور تقویٰ قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ سائم بہت غور سے لفظ لفظ سن رہا تھا۔ کئی دفعہ اس کا احساس گناہ سر جھک جاتا اور کئی جگہوں پر رحمان رحیم سنتا تو خوش ہو جاتا اور تقویٰ کو خوشی سے دیکھتا۔ وہ روز اٹھ کر اس طرح پہلے سنتا، پھر چھپ کر سنتا، اور اب جب سے نماز پڑھنا شروع کی وہ اٹھ کر اس کے پاس آ جاتا یا امام کے پاس بیٹھ کر سنتا۔ وہ اسے لے کر شاپنگ پر جا رہا تھا۔ آج ہی اس کے تایا نے اس کے باپ کی زمین سے فصل کی فروخت کی، پر اس کے پیسے اکاؤنٹ میں بھیجے تھے۔ آقا جان اس عرصے میں 3 دفعہ چکر لگا گئی تھیں اور ہر دفعہ تقویٰ سے چھپ چھپ کر معافی مانگتی اور انہیں بتاتی کہ کیسے تمہارے آقا جان تم دونوں کی پل پل کی خبر رکھتے ہیں کہ کہیں انہیں کوئی تکلیف تو نہ ہو۔ وہ سائم کے بدلاؤ سے جتنے خوش ہیں کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے، اور تمہارے بہت مشکور ہیں اس نے جو تمہارے ساتھ کیا، اس کے باوجود تم نے مزید اس کی زندگی برباد کرنے کے بجائے اسے سنوار دیا۔ تقویٰ بس یہی کہتی کہ وہ تھا ہی بہت اچھا، صرف اس پر توجہ محبت کی ضرورت تھی جیسے ایک بچے کو ہوتی ہے۔ آقا جانی خاموشی سے سنتی رہیں اور جاتے ہوئے سائم اور تقویٰ کو ڈھیروں پیار دے کر چلی گئیں۔ تقویٰ اس سے کہتی تھک گئی کہ نائٹ ڈیوٹی سے آئے ہو، آرام کرو، پر وہ سنے تب نہ۔ اس کی یہی رٹ تھی، رات کو سوؤں گا نا، ابھی چلو انجوائے کرتے ہیں، حالانکہ اس کی نیلی آنکھوں میں سرخ ڈورے آ گئے تھے۔ آ جاؤ سائیں کی جان، وہ بائک سٹارٹ کرتا بولا، اور تقویٰ چادر اوڑھ کر باہر نکلی اور گیٹ بند کر کے اس کے پیچھے بیٹھی۔ تھوڑا قریب ہو کر بیٹھو، کیا جائے گا تمہارا؟ وہ شرارت سے مرر میں اسے دیکھ کر بولا۔ تقویٰ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ چپ کر کے سامنے دیکھیں سائیں، ورنہ میں چلنے سے رہی، وہ مصنوعی غصے سے بولی، حالانکہ اس کے ارادے سمجھ کر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ سائم منہ بنا کر بائک سٹارٹ کی۔ ابھی تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ اس نے بے ساختہ جھٹکے سے بائک روکی۔ تقویٰ نے حیران سا ہو کر اس کے شانوں کو تھاما، جس پر سائم کہکا لگا اٹھا اور پھر سے بائک سٹارٹ کی۔ جب تک تقویٰ اسے سمجھتی وہ مین روڈ پر آ چکا تھا، اب صرف شانے پر چٹکیاں کاٹ کر اسے جھٹکا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہت ظالم ہو ڈاکٹر، اس طرح ظلم کرتے تمہیں ذرا احساس نہیں؟ میرے مریضوں کو اس تشدد کا معلوم ہوا تو تمہاری خیر نہیں، وہ کراہ کر بولا۔ تقویٰ نقاب کے پیچھے ہنس پڑی۔ مریض گئے بھاڑ میں، یہ میری پراپرٹی ہے اور میری مرضی میں کس طرح کا تشدد کروں، وہ روب سے بولی۔ سائم اس کے استحقاق بھرے جملوں پر نثار ہو گیا۔ صدقے جاواں سائیں کی جان، دل خوش کر دیا، اس کے بدلے میں تمہیں ایک تحفہ، کہنے کے ساتھ اس نے پھر یہی حرکت دہرائی۔ میں آئندہ نہیں آؤں گا تمہاری اس بےہودہ سواری پر، وہ نیچی آواز میں غرائی۔ سائم ہنس پڑا۔ نہیں کرتا اب کچھ بھی، بالکل شریف بچہ ہوں میں اب، وہ کہتا بائک سٹارٹ کر گیا۔ وہ اسے لے کر شاپنگ مال آیا، وہاں اسے شاپنگ کرنے کا کہتے خود کچن کی بنائی لسٹ میں سے سامان اٹھا اٹھا کر ٹرالی میں ڈالتا گیا۔ جب دونوں فارغ ہوئے تو گھر واپس آ گئے۔ ان کے پیچھے ہی ٹیکسی میں سامان آیا۔ وہ تقویٰ کو اندر بھیج کر خود سامان لیتا، کچن میں رکھ کر باقی کا روم میں لایا۔ وہ باہر سے ہی کھانا لایا تھا اور تقویٰ کے کچھ امپورٹنٹ ٹیسٹ تھے، اس لیے اسے ڈسٹرب نہیں کیا، پر کب تک بیٹھا رہتا۔ وہ اسٹڈی روم میں اسٹڈی کر رہی تھی اور بیڈ پر پڑا سائم اسٹڈی روم کے ڈور کو گھورتا چینل پر چینل سرچنگ کر رہا تھا اور بور ہو گیا۔ تقویٰ، آخرکار وہ پکار بیٹھا۔ تقویٰ اس کے صبر کو دیکھتی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ جی سائیں، یار میرا سر دبا دو، پھٹ رہا ہے درد سے، پھر میں سو جاؤں تو چلی جانا پڑھنے۔
سر درد کا سن کر وہ بھی مسکراہٹ بھول کر اسٹڈی روم سے جھپٹ کر باہر نکلی۔ میں نے کہا تھا آپ آرام کریں، پر آپ سنتے کہاں ہیں کسی کی؟ دوسرا تو جیسے آپ کے سامنے بےایمانی ہے، پڑ گیا نا درد، اب خوش ہیں؟ وہ ہاتھ نچا کر غصے سے بولتی بیٹھ کے قریب آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سر کو دبانے لگی، جس پر سائم نے مسکراتے آنکھیں کھولی۔ ہاں اب خوش۔ اس نے اپنے ساتھ گرا کر وہ اس پر جھک آیا اور اس افتاد پر تقویٰ تو بوکھلا سی رہ گئی۔ جب خود کو اپنی دھک دھک کرتی دھڑکنوں کو سنبھالا تو سائم کو خود پر جھکا دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی۔ کبھی میرے لیے تیار بھی ہو لیا کرو، ویسے تو تم ایسے ہی مجھ پر بجلیاں گراتی رہتی ہو، میں پورا زخمی ہونا چاہتا ہوں کہ کچھ ہوش نہ رہے۔ جب میں ان خوبصورت لگوں پر سرخ رنگ دیکھوں، ان بھوری بے چین کرنے والی آنکھوں میں کاجل کی قاتل لکیر دیکھوں، اس ناک میں نس دیکھوں، میں پورا زخمی ہو جاؤں۔ وہ اس کے لبوں پر شدتیں لٹاتا اس کی آنکھیں ناک کو چوم کر بولا اور اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ وہ سمٹ گئی اور اس کی شرٹ کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ کرو گی میرے لیے تیاری؟ اس کی گردن پر لمس چھوڑتے جب کان پر آیا تو سرگوشی میں پوچھا۔ تقویٰ سر ہلا گئی۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں، 30 منٹس ہیں تمہارے پاس۔ اس کے لبوں پر لب رکھ کر بولا۔ تقویٰ نے بے جان ہوتے آنکھیں موند لی۔ وہ مسکراتا اس کا گال تھپ تھپا کر اس سے دور ہوا۔ Your time starts now۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ تقویٰ نے ڈھال سے اٹھ بیٹھی اور اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔ وہ شاپنگ بیگ سے کپڑے اور دوسری چیزیں نکالتی سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں آج اتنا اتاولا ہو کر اسے شاپنگ کروا رہا تھا۔ سوچ کر ہی اسے ہنسی آ گئی اور خوش بھی کہ وہ اس کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ یہی تو حقیقتاً جائز تھا کہ اپنے شرعی محرم کے لیے تیار ہوا جائے جس پر وہ خوش ہو۔ کچھ ہی دیر وہ اپنے لمبے سیاہ بالوں کو کھول کر انہیں برش کر رہی تھی۔ فل سلیوز گولڈن میکسی میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ لبوں پر لگائی ڈیپ ریڈ لپسٹک، گھنی پلکوں پر مسکارا، آنکھوں میں کاجل، خوبصورت سی جیولری میں، ناک میں پہنی نت، وہ خود کو بھی پہچان نہ پا رہی تھی۔ اور سائم کے سامنے جانے سے تو اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس کی پرشوق نظریں اسے ابھی سے خود پر محسوس ہو رہی تھیں، جن کا تصور کرتے اس کی سانسیں حلق میں اٹک جاتی۔ یا اللہ ہمت دے۔ روحانسی صورت بنائے وہ اللہ کو دیکھتی معصومیت سے بولی اور واپس آئینے کے سامنے آ کر دھک دھک کرتی دھڑکنوں سے لرزتے ہاتھوں کمر پر لہراتے سیاہ ریشمی چمکتے جیسے بالوں کو پیچھے رکھتی دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ Your time is over سائیں کی جان۔ وہ دلکشی سے مسکرا کر کہتا دروازہ کھولنے لگا کہ ہڑبڑاہٹ میں اس کا دوپٹہ ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گیا اور وہ گھبرائی لرزتے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر دروازے کی طرف پیٹھ کیے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ایسا کرنے پر چوڑیوں کی کھنک نے خاموش فضا میں ایک زہر پھونک دیا۔ سائم کمر پر لہراتے سیاہ بالوں کو دیکھتا دروازہ لاک کر کے مڑا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ اس کے بالوں کو انگلیوں پر محسوس کرتے وہ اس کی کپکپاہٹ دیکھتا گمبھیر لہجے میں گویا ہوا کہ اسی پل تقویٰ پلٹ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ سائم اس کے گرد بازو ڈال کر ہنس پڑا۔ انتہا کی ڈرپوک لڑکی ہو تم۔ وہ مسکراتا اس کے آگے رکھے بال پیچھے کرنے لگا۔ سائیں پلیز۔ اپنی گردن پر رینگتی اس کی انگلیاں اس کے جسم میں سنسناہٹ پیدا کر گئیں کہ وہ پلٹ کر کھڑی ہوئی۔ اسی پل سائم نے سامنے مرر میں دیکھا اور کئی لمحے بغیر پلکیں جھپکائے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نظروں کی تپش پر تقویٰ نے بھی پلکیں اٹھائی اور سیدھا سامنے مرر میں اس کی بھوری آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس کی پلکیں لرز گئی پر سامنے والا بے خود اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچھا ہوا تم کبھی کسی کے سامنے تیار نہ ہوئی، ورنہ میری نظروں میں آنے سے پہلے کوئی میرے چاند کو چھین لیتا۔ وہ اس کے سرخ ہوتے نقوش کو دیکھتا بولا۔ میں کوئی تم چاند ہو میرا، اندھیروں کا چاند جس نے مجھے روشنی دی ہے۔ تم نہیں جانتی پر میں دیکھتا ہوں رات رات بھر اس چاند کو جو میرے بہت قریب ہوتا ہے۔ سائم اس کی بات کاٹ کر بولا، جس پر تقویٰ نے نظریں اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ وہ اس سے انجان نہیں تھی کہ وہ کافی دیر تک جاگتا بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا رہتا تھا، بغیر کسی احساس کے، بغیر اس کی نیند خراب کیے اسے گھورتا رہتا تھا، پر وہ کیسے انجان رہتی اس کی نظروں سے، اور جب تک قریب ہو کر اس کے سینے پر سر نہ رکھتی وہ نہیں سوتا تھا۔ میری منہ دکھائی؟ وہ اس کی نظروں سے بوکھلائی سے اپنی ہتھیلی آگے کرتی بولی۔ سائم ہاتھ چوم کر بولا اور جیب سے بریسلٹ نکال کر اس کی کلائی میں پہنایا، جن میں پہلے ہی ہیروں سے جڑے خاندانی کنگن پہنے ہوئے تھے۔ اب منہ دکھائی کے بعد بھی رسم ادا کرنی چاہیے، کیوں؟ اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھتے دونوں بازو اس کی کمر پر باندھ کر اسے خود میں بھینچا۔ کوئی ضرورت نہیں، جا کر سو جائیں۔ وہ مچل کر اس سے آزاد ہونے لگی۔ سائیں! اس کے شدت بھرے حصار میں اس کی سانسیں جیسے تھمنے لگی اور مزاحمت ترک کر دی۔ لوکنگ گارجس سائیں کی جان، گھمبیر بھاری لہجے میں کہتا وہ اس کی گردن سے گہرا سانس بھرنے لگا۔ تقویٰ نے گھبرا کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا۔ یہ چیٹنگ ہے سائیں، آپ نے کہا تھا تیار ہو کر دکھاؤں۔
وہ ہکلا کر گویا ہوئی سائم ہنس پڑا۔ تو تمہیں کس نے مشورہ دیا کہ ایک بگڑے شخص سے منہ دکھائی وصولو، وہ بھی اتنے قیامت پلوں میں جب وہ پورا تمہارے سحر میں جکڑا ہوا تھا؟ اس کی نرم نازک گال پر اپنی شیو کو رگڑتے وہ اس کی نادانی پر ہنسا۔ وہ تو پھر واپس لے لیں اپنی منہ دکھائی، وہ غصے سے بولی اور سائم نے کہکا لگایا۔ نہیں یار، میرا موڈ نہیں، یہ تمہارے لیے ہی تھا، پر تم نے مانگ لیا، یہ غلط حرکت کی، اب بھگتو۔ کوئی بھی شوہر بیوی کو ایسے دیکھ کر سلام پھیر کر تو ہرگز نہ جائے محترمہ۔ ہنستے اسے اٹھا کر بیڈ پر پٹخا اور خود اس پر جھکایا۔ آپ ایک انتہائی ہینڈسم ہوں، جانتا ہوں یار، ہاسپٹل میں لڑکیاں گھورتی رہتی ہیں، مجھے اندازہ ہے، تم ٹائم ویسٹ مت کرو، شاباش آجو شرافت میں۔ وہ اپنے بالوں کو پیچھے کرتا اس پر جھکنے کی کوشش کرنے لگا، پر تقویٰ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ پیچھے کیا اور سخت گھوریوں سے نوازا۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ قسم لے لو، صرف کبھی کبھی کوئی پاس آ کر کھڑی ہوتی ہے تو دل میں سوچتا ہوں یہاں میری ملانی کھڑی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، بس پھر اس پر سرسری سی نظر ڈال کر اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ وہ اس کی کلائیاں قید کرتا معصومیت سے بولا۔ اور یہ سرسری نظر کتنی ہوتی ہے سائیں؟ وہ سب کچھ بھاڑ میں بھیجتی سخت بیوی والے روپ میں آ گئی، اتنی سرسری کہ مجھے میرے سائیں پر یقین ہے، بے وقوف مت بنائے مجھے۔ اس کی جھوٹ بولتی آنکھوں کو دیکھتی وہ مان سے بولی۔ سائم نے ایک دم اسے دیکھا۔ ہائے، مار ڈالو گی ظالم۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا اس کے مان دینے پر اس کی کلائیاں بیڈ سے لگا کر اس کے لپسٹک رنگے لبوں پر پوری شدت سے جھک پڑا۔ اس کی کلائیاں چھوڑ کر جب اس کی کمر کے گرد بازو ڈالے تو تقویٰ آنکھیں موند کر اسے شانوں سے تھام گئی۔ بہت خوبصورت ہو، اتنی کہ چاند بھی پھیکا پڑ جائے تمہارے آگے۔ وہ کھڑکیاں دروازہ بند کرتا اس کے پاس آیا اور لائٹ آف کرتے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ سائیں؟ کچھ دیر ان کی بکھری سانسوں میں تقویٰ کی آواز گونجی۔ سائم نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ کچھ نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے وہ نم آنکھیں بند کر گئی۔ سائم کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر ہار کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا دی۔ کبھی کبھی بیٹی کی دعا مانگتے میں خود ڈر جاتا ہوں تقویٰ۔ اس کا دل بوجھل ہونے لگا تو تقویٰ نے اس کی گردن میں بازو ڈال کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، صرف بھائی ہمیں معاف کر دے۔ اگر انہوں نے سزا دی تو؟ وہ اپنے خوفناک خدشات ظاہر کرتا بولا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ وہ الٹا سوال کرنے لگی۔ سائم نے بھیگی سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میں مر جاؤں گا۔ اس کی بھاری آواز پر اس کا دل جیسے ساکت پڑ گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ غصے سے اپنے ڈوبتے دل سے بولی تو سائم ہنس پڑا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے کندھے پر لب رکھتے وہ اس کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھتا اس کے کچھ کہنے کے لیے پھڑپھڑاتے لبوں پر جھکایا۔ بچے کی ماں کا نام؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر زریش گہرا سانس بھرتی ساحل کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی بیلی، میں زریش خان۔ پاس بیٹھے ہارون شاہ نے گھور کر اسے دیکھ کر اس کا جملہ کاٹ کر خود بول پڑا۔ وہ جتنی دیدہ دلیری سے اسے گھر سے یہ کہہ کر لایا تھا کہ ساحل کی طبیعت ٹھیک نہیں، آؤ ہسپتال چلنا ہے، اتنی ہی جرأت سے اس کا نام لے کر وہ کیا بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس پر حاوی ہے یا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر زریش کو دیکھ کر انتہائی افسوس سے کہہ رہی تھی کہ کیسی ماں ہو، اتنے سے بچے کے دماغ پر اتنا سٹریس، کچھ احساس ہے تم لوگوں کو کہ کیا اثر پڑ سکتا ہے، وہ اپنا دماغی توازن کھو سکتا ہے، پر آج کل کے ماں باپ کو کیا پڑی ہے بچوں کو سمجھنے کی، وہ تو اپنے ہی مسئلے کو سلجھانے سے باز نہیں آتے، بچے کہاں سے سنبھالیں۔ زریش خاموشی سے ساحل کے بخار میں تپتے وجود کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی اور اب ہارون ڈاکٹر کی ہدایات سن رہا تھا۔ دانیال نے بتایا کہ تمہارے لیے کسی رضا زید کا پرپوزل آیا ہے۔ وہ جب گھر لوٹے تو سوئے ہوئے ساحل کو بیڈ پر لٹا کر مڑی، جب پیچھے کھڑے ہارون نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ ہاں۔ وہ سر ہلا کر باہر جانے کے لیے اس کی سائڈ سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی کہ اسی پل ہارون نے اس کی کلائی پکڑ کر روک دیا۔ تم نے کیا کہا؟ اسے کھینچ کر سامنے کرتے سرد لہجے میں بولا۔ وہ دہل کر اسے دیکھنے لگی جس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ یا اللہ، کیا ہو گیا اس شخص کو اچانک سے؟ بے بسی سے سوچ کر وہ اپنی کلائی مروڑتی چھڑوانے لگی، جس پر ہارون نے پکڑ مزید سخت کر لی کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ میں نے پوچھا تم نے کیا کہا دانیال سے؟ وہ کلائی کو جھٹکا دے کر بولا، جس پر زریش پیچھے سوئے ہوئے ساحل کو دیکھنے لگی، پھر باہر دروازے کو۔ کیا کہنا تھا؟ ہاں کر دی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ نیچی آواز میں غرا کر کہتی پانیوں سے بھری آنکھوں سے سن ہوتی کلائی کو چھڑوانے میں نڈھال ہو گئی۔ جب حویلی میں معلوم ہوا تھا کہ دانیال نے دوسری لڑکی سے شادی کر دی تو دوسرے ہی دن آغا جانی نے سفینہ بیگم کو کال کر کے رضا کے لیے زریش کا ہاتھ مانگنے آنے کی اجازت مانگی۔ سفینہ بیگم تو خوشی سے نہال ہو گئیں اور اس نے دانیال سے بات کی، صلاح مشورہ کیا، جس پر اس نے رضا کی اچھی نیچر کو دیکھتے اپنی رضامندی دے دی اور خوش بھی ہوا زریش کے لیے کہ اللہ اسے خوشیاں دے۔
پھوپھو نے جب زریش کی بات کی تو وہ بھڑک اٹھی اور صاف چٹا انکار کر دیا۔ یہ بات جب دانیال کے کانوں تک پہنچی تو اسے کافی دھچکا لگا، کہیں وہ اپنی زندگی نہ ایسے بیٹھ بیٹھ کر اسے سزا دیتی تباہ نہ کر دے۔ اس سوچ نے ہی دانیال کی نیندیں چھین لی اور صبح ہوتے ہی اس نے زریش سے بات کی اور اسے سمجھایا، زندگی کا احساس دلایا، معافیاں مانگی اور پھوپھو کی طرف توجہ دلائی تو وہ خاموش ہو گئی، جس کو پھوپھو نے رضامندی جان کر زہرا بیگم کو ہاں کر دی۔ رضا سائیں کو وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی، وہ اس کا ہم عمر تھا۔ الجھن تو ہوئی اسے، پر ایک طرف ہارون شاہ کو دیکھ کر دوسری طرف اپنی ماں کی خوشی سے وہ مطمئن ہو گئی۔ وہ سمجھتی تھی اس کی شادی کی تاریخ رکھی جائے گی تو اچانک سے اس کے سر پر دھماکہ ہوگا، پر یہاں تو اس نے اسے ہی سہما دیا تھا۔ کیا کریں، چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، آپ یہ اچھا نہیں کریں، میں بتا رہی ہوں آپ کو، وہ پھڑپھڑاتی ہوئی بولی کہ ہارون نے وہ کلائی مروڑتے اس کی پشت پر ٹکا کر اسے قریب کر لیا۔ اور جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس کا اندازہ تم لگا سکتی ہو زریش خان؟ جب میں نے تمہیں کہہ دیا تم شاہ کا جنون ہو تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی دوسرے کے بارے میں سوچنے کی؟ کیا اس کے لیے ہاں کی کہ وہ بھی لڑکا ہے یا مجھ سے جوان ہے، اس کی تم سے پہلی شادی ہوگی، میری دوسری؟ اس کی تھوڑی سی پکڑ کا چہرہ اپنے سامنے کرتا غصے سے پوچھنے لگا۔ زریش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بہت کوئی گھٹیا سوچ ہے آپ کی، چھوڑے مجھے، میں یہاں اب کبھی نہیں آؤں گی، ہمارے گھر مت آئیں، آپ بہت برے ہیں۔ وہ روتی ہوئی اس کی سانسیں خود پر محسوس کرتی، خوف زدہ ہراساں ہوتی، دوسرا ہاتھ اس کے شانے پر رکھتی اسے دور کرنے لگی۔ مما، ساحل کسمسا کر اسے پاس بلانے لگا۔ ہارون اسے دیکھتا مسکرا کر اس کے سرخ بھیرے گال پر جھک کر اپنے لب رکھ گیا۔ زریش کا مانو سانس ہی حلق میں اٹک گیا۔ ہم دونوں کا گزارا نہیں تمہارے بنا، ایسا کوئی تشدد مت کرو ظالم لڑکی، میں نے اس دل سے نہیں کہا تم پر آئے، یا میں نے اپنے بیٹے کو نہیں کہا کہ تمہیں حقیقی ماں تسلیم کرے، ہم بس تمہیں دیکھ کر خود ہی اپنا آپ ہار گئے ہیں۔ میں تو تمہیں وقت دینا چاہتا تھا کہ تم مجھے دل سے تسلیم کرو، اپنے پاس کو بھول کر ہارون شاہ کو دل کی دنیا میں آباد کرو، پر جب تم میرے پیچھے منصوبے بنا رہی ہو تو میں کیوں بے وقوف بنا دیکھتا رہوں؟ اس کی کلائی کو آگے کرتے اس پر لب رکھتے وہ بولا اور اسے ساکت چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مما آپ چلی گئی؟ وہ بت بنی کھڑی تھی کہ ساحل روتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ میں یہی ہوں ساحل، وہ اپنا چہرہ صاف کرتی اس کے پاس بیٹھی اسے خود سے لپٹا لیا۔ مما آپ کیوں چلی گئی مجھے چھوڑ کر؟ اس کا چھوٹا سا وجود لرز رہا تھا، وہ اس کے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیٹا میں چھوڑ کر نہیں گئی، مما نے بلا لیا تھا۔ اس کی پیٹھ سہلاتی اس کی گال چومنے لگی۔ تو پھر آنٹی کو کہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں، آپ یہیں رہیں، وہ بھی یہیں رہیں، ڈیڈ بھی، دادو بھی، پھر ہماری بھی بڑی فیملی بن جائے گی۔ ہاں میں کہوں گی، آپ آرام کریں۔ وہ اس کا سر تکیے پر ڈال کر بولی کہ ساحل گھبرا گیا جیسے وہ بھاگ جائے گی، اس کے سونے سے اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ زریش بے بس سی تکیے پر سر گرا کر چھت کو گھورنے لگی۔ سوئی سی چبھن پر اس نے اپنی کلائی کو دیکھا جہاں سرخ انگلیوں کے نشان تھے۔ اسی لمحے دروازہ نوک کر کے ہارون دوائی لے کر روم میں داخل ہوا اور زریش کو ساحل کے ساتھ اپنے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور لب خود بخود پھیل گئے۔ وہ سر پٹا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، پر ساحل نے سر اٹھا کر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ جہاں وہ گھبرائی تھی وہیں ہارون نظریں پھیر گیا۔ آپ اسے سنبھالیں، مجھے گھر جانا ہے، وہ روکھے لہجے میں گویا ہوئی۔ نو مما، ساحل نے سن کر اس کے گلے میں بازو ڈال کر اسے قید کر لیا۔ دانیال گاؤں کے لیے نکل چکا ہے، اسپتال کے کچھ کام سے، میں نے اس سے بات کی ہے، میں شام کو تمہیں چھوڑ دوں گا گھر، ابھی اپنے مستقبل کے بیٹے کا خیال رکھو۔ ساحل کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتے بولا، میں دانیال کو سب کچھ بتا دوں گی، وہ غصے سے دھمکی دیتی بولی۔ ہارون ہنس پڑا اور مونچھوں کو بل دیتے اسے دیکھا۔ میں کل آ رہا ہوں تمہارے لیے اپنی ماں اور بیٹے کے ساتھ۔ اس کی گال کو چھوتے وہ پچکارتے جیسے بچے کو خوشخبری سنانے لگا ہو، اس کی پھیلی آنکھوں میں محبت سے دیکھتے اس کے اوپر کمفرٹر درست کیا اور دروازہ لاک کرتے وہاں سے نکل گیا۔ عجیب زبردستی ہے، وہ روتی ہوئی آنکھوں پر بازو رکھ گئی جب ساحل نے اس کے گال پر لب رکھے۔ مما رات کو میرا سر بہت درد کر رہا تھا، آپ نہیں تھی نا، پھر ڈیڈ نے کہا وہ آپ کو جلدی ہی یہاں لے آئیں گے، اور ساری رات وہ میرے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتے رہے، اور جب بخار نہیں اترا تو وہ مجھے اسپتال لے کر گئے، پھر صبح آپ کے ساتھ بھی لے کر گئے۔ وہ اسے بتانے لگا اور زریش خاموشی سے سنتی رہی۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتی، تو ڈیڈ نے کہا آپ بہت پیار کرتی ہیں، صرف ڈرتی ہیں۔ مما کیوں ڈرتی ہیں آپ؟ نہیں بیٹا میں نہیں ڈرتی، آپ کے ڈر کا دماغ کھسک گیا ہے اپنی جگہ سے، وہ اپنے گال کو رگڑتی غصہ دبا کر بولی کہ ساحل کھلکھلا اٹھا۔ یہ حل کر دیں، وہ ایک میتھ کا کوسچن اس کی طرف کرتی بولی۔ حیدر نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر کاپی کو۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کاپی رکھ کر وہ پھر سے موبائل میں دوست کو رپلائی کرتے مسکرانے لگا۔ میں آپ کو یہ دوں گی، وہ پاس رکھی ٹافی اٹھا کر دکھاتی مسکرا کر بولی۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ میں بچوں کی ٹافی دیکھ کر آنکھیں گھمائی۔ میں بڑا ہو گیا ہوں، اس نے جیسے جتایا۔
ہاں تو بڑے بھی کھاتے ہیں، بلکہ ہماری کالج میں تو بڑی بڑی لڑکیاں لے کر کھاتی ہیں۔ میں پھر بھی نہیں کھاتا، اگر کچھ اور ٹیسٹ کرواؤ تو چلے گا، ورنہ اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے ڈسٹرب مت کرو، اہم گفتگو چل رہی ہے۔ وہ اس کے سرخ چھوٹے سے لبوں کی طرف دیکھتے بولا اور پھر موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی پریشان نظریں کاپی پر ٹکی تھیں اور خود پینسل بالوں میں گھماتی اس کا بازو جھنجھوڑنے لگی۔ ہاتھی کچھ تو ہیلپ کرواؤ، قسم سے بہت مشکل ہیں۔ وہ دونوں اس وقت بیڈ پر نائٹ سوٹ میں ملبوس لیٹنے کے انداز میں بیٹھے تھے۔ حیدر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور حجاب کاپی پر جھکی ہوئی تھی۔ بیچ سے کوشچنس تو اس کی دھمکی نہیں اڑا دیے تھے۔ وہ اب موبائل رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور سفید گھیرے دار شلوار شرٹ میں کاپی پر جھکی حجاب کو دیکھنے لگا۔ تم نائٹی کیوں نہیں پہنتی؟ اس کے پاؤں کی چھوٹی چھوٹی سرخ سفید انگلیوں کو کھینچتے بولا کہ وہ کراہ کر غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے کھڑوس ہاتھی، تنگ مت کرو مجھے۔ پینسل کی نوک اس کے بازو پر چبھوتی بولی۔ ہیلپ چاہیے؟ چوٹی سے نکلتی بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے بولا۔ حجاب نے سر جھٹک کر اسے گھورا۔ کرتے تو نہیں، باتیں مت بناؤ۔ دوسری لڑکیوں کو بڑے بڑے شوہر ملتے ہیں تو انہیں اسٹڈی میں ہیلپ کرتے ہیں، ایک میرا ہی کھڑوس ہاتھی ہے جسے ٹافی دے رہی ہوں پھر بھی۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ ہاں تو ان شوہروں کو بھی تو بڑے منہ والی بیویاں ملتی ہیں، چونچ والی چیونٹی نہیں۔ وہ انگلی اس کے لبوں پر پھیرتا کہکا لگا اٹھا۔ میں اب کا خون پی جاؤں گی ہاتھی۔ وہ چیختی اس پر جھپٹی کہ بروقت اس کے ہاتھ پکڑ لیا، ورنہ ضرور آج سینے میں پینسل گاڑ دیتی۔ چڑھتی کیوں یار، مجھے تو پسند ہے نا تمہاری چونچ، دل بڑا کرو، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ وہ اسے کسی بچے کی طرح گود میں لٹا کر اٹھ بیٹھا۔ سو جاؤ میری چیونٹی۔ وہ کہکے پر کہکا لگاتا اسے تھپ تھپانے لگا۔ دوسری طرف حجاب کا موڈ فل خراب تھا اسے ختم کرنے کا۔ ممتا بھرا احساس آ رہا ہے یار، ہا ہا ہا۔ اس کے بلند بانگ کہکے اسے رونے پر مجبور کر گئے۔ کچھ نہ سوچتے اس نے جھپٹ کر اس کی گردن میں دانت کاٹ دیے۔ اس کی تیز دانتوں کی چبھن پر اس کا کہکا حلق میں ہی دب گیا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگا جو سارا غصہ اپنے دانتوں سے نکال رہی تھی۔ اف 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 چیونٹی۔ جب درد حد سے سوا ہوا تو اس کی کراہ نکلی۔ اس کی پکڑ کمزور دیکھ کر وہ جھٹکے سے دور ہوتی کہکا لگا گئی۔ مزہ آیا؟ ہا ہا ہا۔ گردن پر دانتوں کے نشان دیکھتے وہ کھلکھلائی۔ حیدر نے اسے دیکھتے موبائل اٹھا کر فرنٹ کیمرہ سے گردن دیکھی۔ مزہ تو بہت آیا، پر سامنے کیوں کاٹا ہے؟ آفس میں لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ بھی شرارت سے کہتا گویا ہوا اور شرٹ کے کالر سے ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگا۔ حجاب اس کے مزہ آنے پر دانت کچکچاتی گھورنے لگی جب حیدر کی گردن سے دانتوں کے نشان سے ہلکی سی خون کی بوند نکلی، جس پر اس نے بے دردی سے انگوٹھا پھیرا تو وہ سہم کر سی کر اٹھی۔ اب تو بڑا ترس آ رہا ہے، اس نے تنزیہ کہا۔ وہ خوشی سے اسے جلانے کے لیے کہکا لگا اٹھی، ورنہ اندر سے خود کو لانتیں دے رہی تھی ایسی حرکت پر۔ بچے ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، مائنڈ مت کیا کرو۔ اور ویسے مجھے لگتا ہے ایک جھٹکے سے ساری ممتا اڑ گئی تمہاری۔ ہنستے ہوئے اس کی ناک پکڑ کر کھینچی اور اپنی کاپی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب ممتا نے کچھ الگ سی فیلنگز آ رہی ہیں بیبی۔ بازو سے پکڑ کر اسے پھر سے اپنی طرف کھینچا۔ حجاب نے گھبرائے اس اچانک افتاد پر اس کے کندھوں کو جکڑا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ بوکھلائی سے اس کے کندھے چھوڑ کر اپنی گردن ہاتھوں میں چھپا گئی۔ انتقام بیبی، شاہ کا انتقام۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولتا اس کے پھولے رخسار پر اپنے دانت گاڑ گیا۔ اس کی چیخ بلند ہوئی خوف سے، ورنہ وہ تو صرف اسے ڈرا رہا تھا، کوئی اس کی طرح بے دردی دکھا نہیں رہا تھا۔ ممتا تو دیکھ لی، اب انتقام کی آگ دیکھ لو، ہا ہا ہا۔ وہ اس کی سخت مزاحمت پر اس کے گردن پر دانت رکھتا بولا۔ سوری آئندہ نہیں کروں گی پکا۔ وہ اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی۔ پہلے کہو تم چیونٹی ہو۔ ہاں میں چیونٹی ہوں، اب چھوڑو۔ وہ اس کا دہنگتا لمس محسوس کرتی اکھڑی سانسوں کے درمیان گویا ہوئی۔ یہ بھی کہو تم حیدر شاہ کی چھوٹے منہ والی چیونٹی ہو۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھتا اس پر اپنی گرفت مضبوط کرنے لگا۔ میں چھوٹے منہ والی چیونٹی ہوں حیدر شاہ کی، وہ ہکلاتی بولی۔ تبھی حیدر نے سر اٹھا کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ بہت خوبصورت ہو تم چیونٹی۔ اس کی بند لرزتی پلکیں دیکھ کر انگوٹھے سے اس کی گال سہلائی۔ پلیز۔ وہ اس کی گرم دہکتی سانسیں چہرے پر محسوس کرتی اسے دیکھنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ تمہارے پلیز کی ایسی کی تیسی، جھڑک کر کہتے اس کی کمر کو جکڑتے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اگر ایسی اسٹوڈنٹ ملے تو فری میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں بیبی، ہا ہا ہا۔ اسے اپنے شکنجے سے آزاد کرتے کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ ٹھرکی ہاتھی، کوئی ضرورت نہیں مجھے تمہارے ساتھ پڑھنے سے۔ وہ غصے سے اس کی ٹانگ پر چٹکی کاٹتی اپنی بک کاپیز اٹھا کر وہاں سے نیچے اتر کر قالین پر بیٹھ گئی۔ حیدر کہکا لگاتے اسے دیکھنے لگا جس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ بھی اتر کر اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر پھینکا۔ چلو ایک ٹافی دے دو، پڑھا رہا ہوں۔ اس کے بک اور کاپیز اٹھا کر خود بھی بیڈ پر آیا اور شرافت سے اسے سمجھانے لگا۔
AC کی کولنگ میں بھی اس کا وجود پسینے سے نم تھا، سانسیں سینے میں اٹکنے لگی تھی، ٹانگیں بے جان ہوتی سن ہو گئی تھیں۔ وہ کافی کوشش کرنے لگی اپنی پاؤں کی انگلیوں کو حرکت دینے کی، پر ناکام ٹھہری۔ اسے لگا اس کی موت قریب آ گئی ہے، اب وہ نہیں بچے گی، بس ختم ہو جائے گی، اور اگلے ہی لمحے موت کا فرشتہ اس پر نازل ہو جائے گا اور اس کی روح کو جسم سے جدا کر کے لے جائے گا، پھر اس کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر ایک بار پھر اس کی شرمیلی یتیم ہو جائے گی۔ نہیں! وہ چیخ پڑی اور سانسوں کے پھولنے پر اس نے بھیگی غصے بھری آنکھیں کھول کر پاس پڑے وجود کو دیکھنے لگی، جس نے کچھ سیکنڈ میں ہی اس کے فرش سے عرش تک پہنچا دیا تھا۔ ہاتھی! خود پر پڑے اس کے بھاری بازو جس نے اس کی سانسیں روک دی تھی، ٹانگوں پر پڑی اس کی ہاتھی کی ٹانگ نے اس کی ٹانگیں سن کر دی تھیں۔ وہ اسے کوئی تکیہ سمجھ کر ٹانگ اور بازو اس کے اوپر رکھے خراٹے مارتا سو رہا تھا، اور وہ غصے سے بے حال ہوتی چیخ رہی تھی، پر دوسری طرف اثر کسے پڑنے والا تھا؟ اے اللہ کے بندے، انسان بن! ایک تو ساری ساری رات مجھے اپنے خراٹوں سے سونے نہیں دیتے، دوسرا جو پھر بھی آنکھ لگے تو اپنے من بھر کے بازو ٹانگ رکھ کر جان لینے کے در پر آ جاتے ہو۔ آخر میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ آج مجھے جواب دو۔ وہ گلا پھاڑ کر چلاتی ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ حیدر نے اس افتاد پر گھبرا کر سرخ آنکھیں کھولی اور سامنے پڑی چیونٹی کے سرخ تلملاتے چہرے کو دیکھا۔ کیوں گلا پھاڑ رہی ہو؟ اس نے سخت گھوری ڈالی اور حجاب بھیگی آنکھوں سے اس کے جاگ جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتی اپنے آپ پر پڑے اس ہاتھی کے بازو اور ٹانگ کی طرف خونخوار بنی اشارہ کرنے لگی۔ حیدر نے اسے نظریں ہٹا کر اپنے بازو کو دیکھا اور پھر ٹانگ کو۔ اب منہ کیا تک رہے ہو؟ مارنے کا ارادہ ہے؟ ہٹاؤ اسے، اور دوسری بات، اپنی حلق سے آتی آوازوں کو دبا کر رکھو ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ وہ اپنی موت کو اتنی قریب دیکھ کر ہراساں ہو گئی تھی، جس کا غصہ اب خود حیدر پر نکال رہی تھی، بلکہ جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں دے دی۔ حیدر نے گھورتے ہوئے اسے اپنا بازو اور ٹانگ ہٹائی، جس پر حجاب نے سکون کا سانس لیا اور ایک گہرا سانس بھر کر ٹانگوں کو حرکت دی۔ اللہ کا شکر ہے تمہیں ہوش آیا، ورنہ میں سمجھی بس۔ دوپٹے سے پسینے صاف کرتی ہوئے مسکرا کر دیکھتی کروٹ بدل گئی۔ تم اتنا کیسے بول لیتی ہو؟ میں تو اب تک اس پہیلی کو سلجھا نہیں سکا ہوں۔ اس نے دانت پیس کر اس کی پشت کو دیکھتے کہا۔ کیونکہ تمہارے پاس دماغ نہیں، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے ہاتھی کا دماغ اس کے گھٹنوں میں ہوتا ہے۔ اب اللہ جانے سچ ہے یہ جھوٹ، پر تمہیں دیکھ کر حقیقت ہی لگ رہی ہے۔ وہ دانت کچکچا کر بولتی منہ تکیے میں گھسا گئی۔ حیدر اپنی نیند کے خراب ہونے پر غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ کتنی پرسکون نیند تھی کہ ساری کی ساری نیند کا ستیہ ناش مار دیا چیونٹی نے۔ بچپن میں وہ یہ سوچتا تھا کہ ایک چیونٹی اتنے بڑے ہاتھی کو کیسے مار سکتی ہے، پر اب اپنے سامنے پڑی چیونٹی کو دیکھ کر اسے معلوم پڑا تھا کہ یہ چھوٹی سی چیونٹی اب اتنے بڑے ہاتھی کے دماغ پر اٹیک کرے گی تو یہی حال ہوگا اس کا جیسے اس کا ہو رہا تھا۔ وہ اپنی سوچ پر خود کو جھڑک گیا۔ کیا میں ہاتھی ہوں؟ استغفر اللہ! سو رہے ہو تو اپنا جبڑا بند کرو۔ سو رہے ہو تو اپنا جنریٹر بند کر کے سونا۔ دماغ خراب کر کے رکھ دیا خر خر سے۔ وہ سونے کے لیے کروٹ لیتا آنکھیں موندنے لگا تھا جب وہ غصے سے بولی۔ حیدر نے بے بسی سے گہرا سانس بھر کر پھر اپنا رخ اس کی طرف کر لیا۔ یہ جنریٹر خود بخود چالو ہو جاتا ہے، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ سلگ کر بولتے وہ اس کی پیٹھ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہوں کرنے پر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالا اور کھینچ کر اپنے بازو پر اس کا سر رکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے حصار میں خود کو پا کر ہراساں ہو گئی۔ چپ کر احسان فراموش! 2 گھنٹے میرا دماغ چاٹا ہے اور اب صرف میرے سونے کی آواز برداشت نہیں ہوتی، نہ ہی میرا معصوم وزن۔ وہ اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ رکھتے، اس کی کمر میں بازو ڈال کر اس کی پشت اپنے سینے میں بھینچتے، اس کی گردن میں منہ چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے سونے دیں حیدر، میں خود کب سوئی ہوں؟ آپ سے زیادہ تو میرا دماغ گھسا ہے کوسچن میں۔ وہ مچلتی خود کو اس کے حصار سے نکالنے لگی، جس پر حیدر نے اسے بے بس کر دیا۔ جانے حیدر، اگر جنریٹر بند چاہیے تو ایسے ہی سو جاؤ، ورنہ خر خر بھی سنو گی اور میرے بازو کا من بھر وزن بھی برداشت کرو گی۔ اب سوچ لو۔ اس کی گردن میں منہ چھپانے کی کوشش کرتے وہ سرگوشی میں بولا۔ وہ اپنے بگڑے تنفس کے ساتھ آنکھیں میچ کر دھک دھک کرتی دھڑکنوں سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے ہتھیار ڈالتے دیکھ کر حیدر نے مسکراتے اس کے کان پر لب رکھے۔ گڈ بیبی! مجھے معلوم ہوتا کہ یہ نقاب پوش چیونٹی میری بیوی بنے گی تو اس دن فری میں تمہیں ونڈو والی سیٹ دے دیتا، بلکہ پھولوں کے ہال بھی پہناتا۔ سسر صاحب کو کہ انسان کے پتر بن کر چیونٹی ہی کیوں پیدا کی؟ اب جب وہ چیونٹی اس کے قید میں آ گئی تھی اور ہتھیار ڈالے پڑی تھی تو یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ خاموش رہتا۔ وہ اس لیے کہ میری موم کو معلوم تھا ان کا داماد ایک ٹھرکی ہاتھی ہونے والا ہے، تو انہوں نے تبدیلی کی وجہ سے مجھے یعنی کہ شریف بچی کو بھیج دیا۔ وہ چیونٹی کہتے کہتے ہڑبڑا کر بات بدلتی، زبان دانتوں تلے دبا کر خاموش رہ گئی۔ ابھی تم اعتراف کرنے والی تھی کہ تبدیلی کی وجہ سے ساسو ماں نے چیونٹی کو جنم دیا۔ وہ کہکا لگا اٹھا اور حجاب منہ بسور کر بغیر کسی جواب کے آنکھیں موند گئی۔
حیدر اس کے کوئی رسپانس نہ دینے پر سر اٹھا کر دیکھنے لگا تو وہ نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ میری نیند برباد کر کے اب خود مزے سے سو رہی ہے چیمٹی کہیں کی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حامد صاحب کی ڈیتھ کے بعد ایک ماہ بعد ہی کالج میں ایڈمیشن اوپن ہو گئے تھے اور اس کی چیخ چلاہٹ کو اگنور کرتے حیدر نے اسے 3rd ایئر میں ایڈمیشن لے کر دیا، جس کے ایگزام کو بھی 4 ماہ رہ گئے تھے، اور وہ چاہتا تھا اس کی تعلیم مکمل ہو تو وہ اپنی زندگی کی شروعات کرے تاکہ بعد میں اسے کوئی شکوہ نہ ہو۔ جتنی تیاری لڑکیاں نہیں کرتی شادی میں جاتے ہوئے، اتنی ہی آپ کرتے آفس جاتے ہوئے، پتہ نہیں کس کو امپریس کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ اسے بلیک 3 پیس سوٹ میں سر سے پاؤں تک دیکھتی جل کر بولی۔ بریف کیس اٹھاتے حیدر نے مسکراہٹ دبائی۔ بس ہے ایک حسینہ جس کی زلفوں کے اسیر ہو گئے ہیں ہم۔ وہ پاس سے گزرتا آنکھ دبا کر بولا، یہی ٹھرکیوں کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ پیچھے بھاگتی اس کے قدموں کی رفتار سے رفتار ملانے کی کوشش میں بیگ کندھے پر لٹکا کر غصے سے بولی۔ حیدر مسکرا کر سر جھٹکتا پورٹ سے گاڑی نکال کر اس کے سامنے کھڑی کی اور ریموٹ سے ڈور اوپن کیا۔ آ جاؤ ٹھرکی کی چمٹی۔ وہ اس کے نقاب میں گھورتی سے آنکھوں کو دیکھتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ویسے سیکرٹری کی جگہ کوئی لڑکی ہے یا لڑکا؟ وہ سرسری سے دیکھتی لاپرواہ انداز میں پوچھنے لگی، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ بھی کرے میری بلا سے، اور حیدر سامنے روڈ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگا جو سوال پوچھ کر بالکل انجان بن گئی تھی، جیسے جواب دو یا نہ دو مجھے کون سا فرق پڑے گا۔ عموماً تو لڑکیاں ہوتی ہیں، تو آپ نے لڑکا رکھا ہے، رائٹ؟ اس کی بات کاٹ کر وہ بیچ میں ہی خوشی سے چہک کر بولی، اب کیا ساری تبدیلیاں میں ہی انجام دوں؟ جب عموماً لڑکیاں سیکرٹری کی پوسٹ پر ہوتی ہیں تو ظاہر ہے میری سیکرٹری بھی تو لڑکی ہوگی، عجیب بچکانا سوال ہے۔ وہ آنکھیں گھما کر کہتا ڈرائیونگ کرنے لگا، پر دوسری طرف تو وہ آگ پر لپٹ چکی تھی۔ اس کے شوہر کے ساتھ سیکرٹری چپکی ہوتی ہے، اس کی غیر موجودگی میں کیا بکواس حقیقت تھی۔ حیدر اس کے سرخ نیلے پیلے تاثرات کو دیکھنے لگا۔ مجھے جاب چاہیے، وہ بھی سیکرٹری والی۔ کالج کے سامنے گاڑی کی رکتے ہی اس نے حیدر کے سر پر دھماکہ کیا۔ مذاق اچھا تھا، پہلے جا کر اپنا ٹیسٹ دے کر رات کو مجھ سے چیک کرواؤ۔ وہ مسکرا کر نقاب کے پیچھے اس کی گال تھپ تھپا کر بولا، میں ٹیسٹ دے دوں گی، پیپرز دوں گی، آن لائن کلاسز اٹینڈ کروں گی، پر مجھے جاب چاہیے، وہ بھی تمہاری سیکرٹری کی جگہ پر۔ اور اب اگر ارے شرے کی تو یہ مت بھولیں اس بزنس میں برابر کی پارٹنر ہوں۔ آدھا بزنس میرا ہے اور میں اپنے بزنس پر خود نظر رکھنا چاہتی ہوں قریب سے، مجھے کسی پر یقین نہیں۔ وہ کہتی بغیر اس کی گھوریوں پر دھیان دیے گاڑی سے اتر گئی۔ میں بھی بھینگا بھکاری نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آ کر بھکارن کی جگہ لے لینا، پر میری سیکرٹری کہیں نہیں جائے گی۔ تب کر کہتا آنکھوں پر بلیک گلاسز چڑھا کر گاڑی ریورس کرتا وہاں سے نکل گیا، اور حجاب ہکا بھکا اس کی گرے آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے آتش فشاں ہو کر جانے پر جل گئی۔ اللہ نے نور دیا ہے آنکھوں میں، پھر یہ کالا گلاسز چڑھا کر ضرور اس چڑیل کو ہی بیوقوف بنا رہا ہوگا اور ہمدردیاں بٹور رہا ہوگا، ہاتھی کہیں کا۔ چھوڑنے والی تو میں بھی نہیں، تمہیں چھٹی ہونے دو، آ کر بات کرتی ہوں تم سے۔ خطرناک ارادے باندھ کر وہ گیٹ سے اندر چلی گئی۔ انہیں ذرا بھی دانیال کا تقویٰ کو اس خوشی بھرے موقع پر نہ بلانے اور موا سرپرائز اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوں سفینہ کہ اللہ نے میرے بچوں کے نصیب میں اتنی اچھی لڑکیاں لکھی ہیں۔ آغا جانی پاس ثانیہ بیگم کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی زریش کا ماتھا چومتی بولی۔ زریش خاموش سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کل گھر چھوڑتے وقت بھی ہارون شاہ اس پر باور کروانا نہیں بھولا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے اور اس کے علاوہ کسی کا خواب نہ دیکھے، اور اب اسے کچھ ہی دیر میں رضا سائیں کے نام کی انگوٹھی پہنائی جانے والی تھی۔ اس نے ذرا سی نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو دانیال کو آغا جان اور وجدان کے ساتھ محو گفتگو پایا۔ عائشہ سامنے اس کی ماں کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ آغا جانی ثانیہ بیگم اس خوبصورت سی گلابی گڑیا سے مل کر کافی خوش ہوئی تھیں اور اسے امید سے دیکھ کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ سائن تقویٰ کا قصہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں چھیڑا کیونکہ جانتی تھی تقویٰ کے پاس سے پھپھو انجان تھی۔ اس ساری فیملی کے اکٹھے ہونے پر ان دونوں کو کمی شدت سے سب کی محسوس ہو رہی تھی، پر ایک طرف دانیال تو دوسری طرف آغا جان۔ آغا جان کی پوری نظر تھی اپنے پوتے پر کہ کس طرح نوکری کے لیے دھکے کھا کر ایک چھوٹی سی اکیڈمی میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا اور اپنے باپ کی زمین جو وجدان صاحب کی زیر نگران تھی اس کے پیسے ملتے ہی اپنی تعلیم جاری کی، بلکہ اسے مکمل کرتے اب ہاؤس جاب کر رہا تھا، اور اس دوران اس کی بیوی نے اس کی ہمت ہی نہیں بلکہ اس کا بازو بن کر اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ اس کی ٹانگوں میں طاقت ڈالی آگے بڑھنے کی کہ اس کے ہاتھ سن کیے حرام کو چھونے کے لیے، اس کے پاؤں میں توانائی دی کسی غریب کی مدد کو آگے بڑھنے کے لیے۔ کبھی تو نے اپنا پوتا اتنا پیارا لگتا کہ دل کرتا کھینچ کر لگا دیں گلے سے اور ماتھا چوم لے، تو کبھی اس کا گناہ سامنے یاد آتا تو دل کڑوا ہو جاتا اور وہ سنگ دل بن جاتے۔ رسم شروع کریں؟ ثانیہ بیگم آغا جانی کو دیکھتی بولی۔ جہاں دانیال نے نظریں پھیری تھی وہیں زریش کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور ماتھا بھیگتا محسوس ہوا۔ وہ کانپ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں ایک میچور لڑکی ہو کر بھی کانپ رہی تھی۔
ہارون شاہ کے ٹوٹے خوابوں کی وجہ سے یا ساحل کی سسکیوں کی وجہ سے وہ جان نہیں پا رہی تھی۔ دانیال نے اپنی گھڑی پر نظریں ڈالی۔ ہارون نے اس سے کہا تھا وہ آج اپنی ماں کے ساتھ اس کے گھر آنے والا ہے، اور دانیال خود اسے اس پلوں میں شامل کرنا چاہتا تھا، پر پتہ نہیں وہ کہاں رہ گیا تھا۔ اس نے سب پر نظر ڈال کر راہداری کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں؟ آغا جانی نے خوش ہوتے زریش کے صدقے لے کر پیچھے کھڑی ملازمہ کو پیسے تھمائے۔ ہاتھ آگے کرو بیٹا۔ آغا جانی خوبصورت سے ہیرے کی انگوٹھی ململ کے کیس سے نکال کر اس کی طرف کرتی بولی۔ وہ ڈر کر اپنی انگلیاں بیچ گئیں۔ آنکھوں سے بے آب پانی برسنے لگا۔ بھیگی آنکھیں اٹھا کر ماں کو دیکھنے لگی جو اٹھ کر اس کے پاس آ گئیں۔ بیٹا ہاتھ آگے کرو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ کھول کر آغا جانی کی طرف کیا۔ زریش بے آواز روتی لب بھینچ کر آنکھیں میچ لیں۔ ایک منٹ۔ اچانک فضا میں ہوتی بیل پر دانیال نے انگوٹھی کو انگلی کے پاس سے روک لیا۔ ساحل اور آنٹی کو بھی اس خوشی کے موقع پر شریک ہونے کا حق ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتا بول اٹھا۔ جہاں آغا جانی ثانیہ بیگم نے انجان ہوتے ایک دوسرے کو دیکھا، وہیں زریش کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ اس کی دھڑکنیں ساکت پڑ گئیں۔ مما، اس کی سسکی کانوں میں گونجی تو وہ بت بن گئی، مٹی کا بت، جیسے اس میں کوئی سانس ہو نہ ہی کوئی روح۔ السلام علیکم۔ اس کی بھاری گھمبیز آواز زریش کے کانوں میں دھک دھک کی طرح گونجنے لگی۔ وہ سب سے ملتا آغا جانی، ثانیہ بیگم اور سفینہ پھپھو کو سلام کرتا بالکل زر کے سامنے صوفے پر دانیال کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زریش کے جو کان ساحل کی میٹھی آواز کے لیے ترس رہے تھے، اب بالکل ماحول میں سکوت چھایا دیکھ کر متلاشی نظریں لاؤنج میں گھمائی، پر وہاں پہلے سے موجود دو میں سے صرف ایک ہی وجود کا اضافہ ہوا تھا، جو اب کڑکڑاتے سفید شلوار قمیض میں کندھے پر سیاہ شال ڈالے، گھنی سیاہ مونچھوں کو بل دیے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے آغا جان اور وجدان صاحب سے بات کر رہا تھا۔ زریش کی شوق نظریں مسلسل خود پر محسوس کرتے اس نے اس کی طرف ذرا سا دیکھا اور نرمی سے مسکرا دیا۔ اس کے اتنے نرم تاثرات، سرخ آنکھیں دیکھ کر زر کو پتہ نہیں کیا ہونے لگا کہ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔